صفحہ نمبر 41 تا 43۔ 21 دن پنجوں کے بل چلتے قریب سے یوں گزر گئے کہ نشانے پا تک نہ چھوڑا، بس آئے اور گزر گئے۔ آمنہ بنت وہب اپنی بیوگی کے غم کو ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بلانا چاہتی تھیں، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں، وہ کبھی کبھی اس میں کامیاب بھی ہو جاتی تھیں۔ اکثر ان تابناک لمحوں کو بھول جاتی جب موت ان کے نزدیک بے معنی لفظ ہوا کرتا تھا، اور غم ایسی چیز کا جس کا وجود نہ ہو۔ اس وقت ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوتے، اور پوری کائنات پگھل کر ان کی چمکدار کالی کالی آنکھوں میں ڈھل جاتی، ماضی ان کے ذہن کے خفیہ محرابوں میں بھٹک کر کھو جاتا، اور آمنہ بنت وہب اس کی تلخیوں سے یکسر بے نیاز ہو جاتی۔ لیکن یہ لمحات بہت کم عمر ثابت ہوا کرتے تھے۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان ہولناک یادوں کے راستے کی مؤثر رکاوٹ ثابت نہیں ہو سکتے تھے، جو تنہائی کی طویل شاموں میں عبد المطلب کے گھر کے در و دیوار پر اپنا خونین ناچا کرتی، اور جن سے نگاہیں پھیرنے کی پوری کوشش کے باوجود آمنہ بنت وہب ان کے سامنے بے دست و پا ہو کر رہ جاتی۔ اکثر یہ بھی ہوتا کہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بذات خود ماضی پر سے پردے ہٹا دیا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ انہیں گود میں لے کر بیٹھتی، کالی کالی چمکدار آنکھیں کھلتی اور آمنہ کے چہرے کا جائزہ لیتی ہوئی معلوم ہوتی۔ برکہ کے پاس ہوتی اور باتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ برکہ ننھی ننھی باتیں کرتی، ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی کو چھو کر انہیں ہنسانے کی کوشش کرتی، اور انہی باتوں میں چھوٹے سردار کا تذکرہ شروع ہو جاتا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکدم کوئی بات یاد آ جاتی، ماضی نسیان کے سارے پردے چیر کر ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ عبداللہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ باپ بننے والے ہیں تو کتنے خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے اسی وقت سردار قریش کو خوشخبری دینے کی ٹھان لی تھی، اٹھ کر چل دیے تھے۔ حضرت آمنہ مارے شرم کے سرخ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اپنے سرتاج کی ابا تھام لی، وہ رک گئے تھے۔ انہوں نے اپنے کندھے پر سے دیکھا، مسرت کے بے کران سمندر ان کی آنکھوں میں لہرا رہے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے حضرت آمنہ سے پوچھا۔ ابھی نہیں، مگر وجہ؟ بس ہم جو کہہ رہے ہیں۔ اور عبداللہ رک گئے تھے، ہنسے تھے، پلٹے تھے، اور انہوں نے حضرت آمنہ کو بولتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کی سیاہ ریشمی داڑھی میں چھپے ہوئے یاقوت جیسے سرخ ہونٹ یوں ہی سے کانپے، اور حضرت آمنہ سمجھ گئی تھیں وہ یہ سب کچھ سننا چاہتی تھیں، اپنی روح، اپنے دل کے کانوں سے۔ ان ساری باتوں کو اپنی کائنات میں جذب کر لینا چاہتی تھیں جو عبداللہ کے سینے میں مچل رہی تھیں، لیکن اس شدید خواہش اور بلکہ اپنے شعور اور لاشعور کی اس شدید ضرورت کے باوجود نہ جانے کیوں وہ پلٹ جاتی۔ وہ ان باتوں کو عبداللہ کے ہونٹوں پر سے ابھرتا اور سماعت پہ اترتا دیکھنا نہ چاہتی تھیں۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ ابن عبد المطلب کے چوڑے مضبوط ہاتھ ایک انسبات آفریں بوجھ بن کر ان کے کندھوں پر آئے۔ کان کی لو کے قریب عبداللہ کی آواز سنائی دی، اور آرزوؤں کا ایک دفتر کھل گیا۔ عبداللہ اپنے پہلوٹے کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے۔ وہ خوب تجارت کرنا چاہتے تھے، بہت سا روپیہ کمانا چاہتے تھے، اور اس روپے کو بڑی فراغ دلی سے اپنے بچوں پر صرف کرنا چاہتے تھے۔ اونٹوں کی قطاریں، اناج کے گودام، ریشمی کپڑوں کے ڈھیر، سونے اور چاندی کے پہاڑ، اور پھر قبیلہ بنو سعد کی دایا۔ اپنے پہلے بچے اور اس کے بعد آنے والے کئی بچوں کے لیے قبیلہ بنو سعد کی دایا کا انتظام کرنا سردار عبداللہ کا محبوب ترین خواب تھا۔ کچھ اس لیے کہ بنو سعد کی زبان عرب کی ٹکسالی زبان تھی، اور مکہ کا ہر فرد جانتا تھا کہ بنو سعد کے بعد مکمل اور بہترین زبان کہیں نہیں مل سکتی۔ اگر عبداللہ اپنے بچوں کو بنو سعد کے ماحول میں پروان چڑھا سکے تو ان کی زبان عرب بھر میں اپنا لوہا منوائے گی، اور کون نہیں جانتا تھا کہ مکہ کی سرداری بڑی حد تک فصاحت و بلاغت اور زور و بیاں کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ بنو سعد کے خیموں میں گویا عرب کے سردار ڈھلتے تھے، اور عبداللہ اپنے ہر بچے کا سردار کا رتبہ دلانا چاہتے تھے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک وجہ یہ تھی کہ بنو سعد کے خیموں میں قریش مکہ کے اکثر بچے پروان چڑھتے، اور بچے کا بنو سعد کی نگہداشت میں چلے جانا خود اپنی ذات میں امارت اور فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ قریش کا جو خاندان اپنے بچوں کی پرداخت کے لیے بنو سعد کی دایا حاصل نہیں کر سکتا تھا، وہ گویا غریب سمجھا جاتا تھا، اور مکہ والے اسے اپنا ہم رتبہ نہیں سمجھتے تھے۔
عبداللہ سردار قریش عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور سب سے پیارے صاحبزادے تھے۔ کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ تفاخر و ناز کی اس معمولی لیکن ضروری شرط کو پورا نہ کریں۔ لیکن وہ بھی کم عمر تھے۔ تجارت کو آبائی پیشہ تھا اور گھر کا ماحول اکل حلال کے اس معزز ترین طریقے کی باتوں سے اکثر گونجا کرتا تھا۔ لیکن عبداللہ نے شادی سے پہلے اس کی طرف توجہ نہ کی تھی۔ عام قریشی نوجوان کی طرح تلوار بازی، تیر اندازی، شاہ سواری اور دوسرے جنگی فنون میں انہیں خاصی دسترس ہو گئی تھی، لیکن تجارت کا عملاً تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ذہن دولت کمانے اور دولت کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی طرف ابھی پوری پختگی کے ساتھ مائل نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے شادی کے وقت خود ابن عبد المطلب کی مالی حالت کچھ ایسی تسلی بخش نہ تھی، لیکن بچے کی آمد کا ذکر سن کر انہیں یک اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا تھا، اور وہ اپنی محبوب بیوی کا کندھا پکڑ کر ہر سالے اور صحت مند نوجوان کی طرح مستقبل کے متعلق عظیم اور رنگین آرزوؤں اور امیدوں کے خواب بننے لگے تھے۔ اونٹوں کی قطاریں، اناج کے گودام، ریشمی کپڑوں کے ڈھیر، سونے چاندی کے پہاڑ، اور سب سے بڑھ کر بنو سعد کی دایا۔ اور آمنہ بنت وہب نے آرزوؤں کی رنگین تار و پود کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اس طرح سمیٹ لیا تھا جیسے یہ خواب نہیں جو آنکھ کھلتے ہی غائب ہو جائیں گے، بلکہ ٹھوس، محسوس اور جاندار حقائق ہیں، جنہیں مادی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، جنہیں ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے، اور جن سے شعور اور احساس کی ہر پور کو گدگدایا جا سکتا ہے۔ ان سب خیالوں کے حقیقی ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ اس دن کے بعد عبداللہ پورے جوش اور پورے انہماک کے ساتھ ان آرزوؤں کی تکمیل کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ باغات کے مالکوں سے سودے ہوتے، بہترین قسم کی کھجوریں خریدی جا رہی تھیں، شام کو جانے والے محفوظ ترین راستوں کے متعلق پوچھ گچھ ہو رہی تھی، قافلوں کے متعلق تحقیق کی جا رہی تھی، اور قافلہ سالاروں کی بہادری، ذکاوت، راستے کی سوجھ بوجھ اور راستے میں پڑنے والے قبیلوں کے ساتھ تعلقات کے متعلق باتیں ہونے لگی تھی۔ ان باتوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا، اور سردار عبد المطلب اپنے چہیتے کے اس عزم و انہماک پر بڑے ہی مسرور تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حارث کے بعد عبداللہ خاندان عبد المطلب کو مالی استحکام دے سکیں گے۔ اسی لیے انہوں نے خود قافلہ سالاروں کے ساتھ بات چیت کی، راستے میں آنے والے تمام قبیلوں کے متعلق تفصیل سے عبداللہ کو اطلاعات بہم پہنچائیں تھیں۔ انہیں بتایا کہ مکے کی اقتصادیات کا تانا بانا انہیں حلیف قبائل کی وجہ سے مضبوط ہے، اور مکہ اس لیے تجارت کے اعتبار سے حجاز کا سب سے بڑا شہر ہے کیونکہ اس کے حلیف دور دور تک پھیلے ہیں، اور اس کے تجارتی قافلوں کو بدوؤں سے خطرے کی کوئی وجہ نہیں۔ عبداللہ کو ان باتوں کے متعلق تشویش تھی۔ عبداللہ تجارت کے لیے جا رہے تھے، لیکن آمنہ کے دل کی پوری دنیا اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے رخصت ہو رہی تھی، عارضی طور پر، لیکن یہ عارضی فراق بڑے احتمالات پیدا کر رہا تھا۔ آمنہ ان احتمالات کو سردار قریش کے دور دور تک پھیلے ہوئے تعلقات کا ذریعہ دور کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے سردار قریش کے دور دور تک پھیلے ہوئے تعلقات کے ذریعے دور کرنا چاہتی تھی، اسی لیے جب کبھی یہ بات چلتی وہ پاس ہوتی اور سردار کا اعتماد، ان کی مسرت، حارث کے مشورے اور تجویزیں آمنہ بنت وہب کے دل کو مضبوط بنا دیتی، یہاں تک کہ اپنے سرتاج کو اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے سفر پر بھیجنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ لیکن موت اس طرح آ جائے گی، خود آمنہ بنت وہب کے اپنے شہر یثرب میں ان کی دنیا لٹ جائے گی، اور کوئی حلیف، کوئی ساتھی، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی بھائی، کوئی ماموں، کوئی دوست اس ناگہانی آفت سے آمنہ اور اس کے شوہر کو نہ بچا سکے گا۔ یہ خیال کبھی بھولے سے بھی آمنہ کے ذہن میں نہیں آیا۔ وہ سردار قریش کی باتوں سے مسرور ہو گئی تھیں۔ حارث نے انہیں امیدوں کے مرغداروں میں پہنچا دیا تھا۔ خود عبداللہ کے وعدوں نے انہیں اس دنیا سے اٹھا کر کسی حسین دنیا میں جا بٹھایا تھا، اور وہ اسی دنیا میں امیدوں، آرزوؤں اور حسین سنہرے خوابوں کے تانے بانے سے اپنے مستقبل کی عمارت بناتی رہیں کہ ایک دن یکایک اسی غیر متوقع دشمن نے حملہ کر دیا۔ عربوں کے شب و روز تلوار کی دھار پر بسر ہوتے تھے، اسی لیے بیوقی ان عورتوں کے لیے کوئی انوکھا تجربہ نہ تھا۔ اکثر عرب عورتیں اپنی زندگی میں کئی دفعہ بیوہ ہوتی اور پھر سہاگن بن کر بیٹھ جاتی۔ شوہر کے خاندان میں سے کسی سے بھی شادی ہو سکتی تھی، شوہر کا بھائی، بھتیجا، ماموں، چچا، حتیٰ کہ باپ،
اپنے ستیلے بیٹوں میں سے کوئی ایک یا جو کوئی اسے قبول کرنے پہ تیار ہو۔ اس طرح شوہر کی موت عام عرب عورت کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ عدت کی تھوڑی سی مدت بسر کر لینے کے بعد وہ نیا گھر بساتی، نئی دنیا بناتی اور نئے ماحول میں سمٹ کر بیٹھ جاتی۔ صفحہ نمبر 45 تا 47۔ لیکن آمنہ بنت وہب ان سب سے مختلف تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے شدید جذباتی محبت کی تھی۔ انہوں نے اپنے نوجوان ساتھی کے ساتھ ہر خواب، اس کی ہر آرزو، اس کی ہر تمنا کا ساتھ دیا تھا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مطلب کی وفات جنگجو قوم کی ایک عام عورت کی شوہر کی موت نہ تھی، یہ آمنہ بنت وہب کے مستقبل کی موت تھی۔ ان خوابوں پر بیوقی آئی تھی جن کو آمنہ نے رات کی نیند اور دن کے قرار کو لہو سے پالا تھا۔ ان آرزوؤں نے آخری ہچکی لی تھی جو خود آمنہ بنت وہب کی زندگی میں خون حیات بن کر دوڑ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی ذہن کو کسی لمحے یادوں سے خالی نہ ہونے دیتی تھی، کیونکہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ مرکز تھے جس کے گرد آرزوؤں، خواہشوں، تمناؤں، حسرتوں، امیدوں اور خوابوں کے سنہرے تانے بانے بنے گئے تھے۔ آپ ہی کی آمد نے ابن عبد المطلب کی جوانی کو لاؤبالی پن سے نکال کر ذمہ داریوں کے احساسات سے ہمکنار کر دیا تھا۔ انہی کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے اور انہی کو بہت کچھ بنانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا تھا، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی۔ آج جب کہ برکہ کے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے 21 دن پورے کر لیے تھے، آمنہ انہی خیالات میں گم اپنے کمرے میں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڑھی کے پاس بیٹھی تھیں۔ برکہ نے سورج کی آنکھ کھلنے سے بہت پہلے زمزم کا پانی گرم کر کے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلا دیا تھا، بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑے پیار بھرے انداز میں۔ مالکن حضور کے لیے بھی گرم پانی کر لیا گیا تھا اور نہانے کا انتظام کمرے میں ہی کر دیا گیا تھا۔ مالکن حضور نے کمرے میں غسل فرمایا تھا اور برکہ باہر دروازے پر متحوش اور منتظر کھڑی رہی تھی۔ اس نے لاکھ کہا تھا کہ وہ خود مالکن کو نہلائے گی، خوب مل مل کر، لیکن آمنہ بنت وہب ہر عرب عورت سے مختلف تھیں، بہت ہی مختلف۔ عام عورتیں تو سرے عام چشموں اور تالابوں میں اتر جانے میں بھی کوئی آر محسوس نہ کرتی، بلکہ اپنی برہنگیوں کو عام مردوں کے سامنے اچھال دیتی، اس امید پر کہ شاید کہ کسی شاعر کی نظر پڑ جائے اور وہ ان کا حسن شعر بن کر سارے عرب کی زبان پر گونجنے لگے۔ لیکن ان سب کے برعکس آمنہ بنت وہب کے انداز نرالے تھے۔ خود برکہ شب و روز خدمت میں مصروف رہنے کے باوجود آج تک ٹخنوں سے اوپر نہ دیکھ سکی تھی۔ اسے حسرت ہی رہی کہ کسی دن اپنے مالکن کی کلائی یا گردن ہی دیکھ لے۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ برکہ باہر دروازے پر گوش پر آواز کھڑی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہ گردان جیسے اس کے خون میں گھل گئی تھی۔ اور جب مالکن حضور کی دھیمی میٹھی آواز دروازوں کی جھریوں سے چھن کر آئی، آؤ برکہ، تو برکہ کی جان میں جان آ گئی۔ حاضر ہوئی، اس نے کہا اور آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ مالکن کچھ کہیں، برکہ کے ہاتھ مالکن کے حضور کے کندھوں پر تھے۔ اس نے تشویش سے امڑتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس مقدس سراپے کو دیکھا جو دھلے ہوئے سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ گیلے گیلے لمبے 1000 الجھنوں میں ایک دوسرے سے لپٹے بال چوڑی پشت پر لٹک رہے تھے، جن کے بل کھاتے ہوئے سروں پر سے پانی کے قطرے آہستہ آہستہ ٹپک ٹپک کر پیٹھ پہ پڑی ہوئی موٹی سفید چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ مالکن حضور کی افسردہ نگاہوں نے کنیز کی متوش آنکھوں کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کوئی؟ برکہ نے پھر دیکھا۔ کوئی تکلیف تو نہیں حضور کے دشمنوں کو؟ اور حیرت پیار کی باہوں میں سمٹ کر کھو گئی۔ مالکن کی آنکھوں میں پیار کے سوتے کھل گئے۔ انہوں نے بڑی نرمی اور آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر سے ہٹائے اور پیار بھرے لہجے میں کہا، میں اتنی کمزور ہو گئی ہوں؟ آپ کے دشمن ہوں گے کمزور، آپ کیوں ہونے لگیں کمزور؟ اور برکہ نے جھک کر پاپوش اٹھائی اور آگے بڑھا دی۔ سرخ سرخ پیر آہستگی سے بڑھے اور پاپوش نے انہیں اپنے آغوش میں سمیٹ لیا۔ برکہ ان قدموں سے لپٹ جانے کے لیے یک بے تاب ہو گئی، لیکن اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور صرف اس سراپے کو مبہوت آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ مالکن حضور مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی پلنگ کی طرف بڑھی، ہاتھ اٹھایا، کمبل ہٹایا گیا اور کمبل کی سلوٹیں پھر کھنچ گئیں۔ برکہ کے دل کے گرد
اطمینان رنگنے لگا اور وہ برتن اٹھانے لگی، پانی نکالنے اور میلے کپڑوں کو بٹورنے میں لگ گئی۔ ان کاموں میں برکا کو خاصا وقت لگ گیا ہوگا، کیونکہ جب وہ ان سب کاموں سے فراغت پا کر ناشتے کا پوچھنے کے لیے مالکن حضور کے پاس گئی تو مالکن اپنے بال گوندھ چکی تھی اور اپنے اکلوتے کی پیڑھی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی پیٹھ پلنگ کی پٹی سے لگی تھی، ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپٹے ہوئے تھے اور وہ ٹکٹکی لگائے ایک طرف دیکھ رہی تھی جیسے یہاں نہ ہو۔ صفحہ نمبر 4749۔ برکا کے آ جانے سے وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے خیالوں سے نکلی، ہاتھ گھٹنوں پر سے ہٹ گئے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رگڑے اور برکا کی طرف افسردہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئی بولی، صاف کر دی جگہ؟ جی ہاں، ناشتہ لاؤں؟ ناشتہ؟ انہوں نے سوچتی ہوئی سی آنکھوں سے برکا کی طرف دیکھ کر کہا، ابھی کیا نہیں ناشتہ؟ میں لے آتی ہوں، برکا نے کہا اور چلی گئی۔ یہ خود فراموشی نئی نہ تھی، اس لیے برکا نے اس پر حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ آمنہ بنت وہب اپنی جگہ پر سے اٹھی، انہوں نے اچٹتی ہوئی سی نگاہ اپنے لال پر ڈالی جو کتان کی اوڑھنی کی اوٹ میں میٹھی نیند سو رہے تھے۔ آمنہ کے اٹھنے سے ان کا پیر پیڑھی سے چھو گیا، دونوں مٹھیاں یکایک ہوا میں بلند ہو گئیں اور اوڑھنی اٹھ گئی۔ وہ سارے افسردہ خیالات جو مکڑی کے جالوں کی طرح بنت وہب کی زندگی پر تن رہے تھے یکایک کٹ گئے۔ وہ برق کی سی تیزی سے پھر بیٹھ گئیں، کتان کی چادر اٹھا دی گئی اور بنت وہب نے دیکھا کہ ننھا سا نچلا ہونٹ پچک گیا ہے، آنکھیں بند ہیں اور زرد زرد روئیں کھڑے ہیں۔ آمنہ نے اپنا ہاتھ چھوٹے سے سینے پہ رکھ دیا، ہوا میں لہراتی لرزتی مٹھیاں ان دھیمی دھیمی چھوٹی چھوٹی جھپکیوں کے اثر سے اپنی جگہ پر رکھ دی گئی تھی۔ پچکا ہوا ہونٹ ابھر کر ہموار ہو گیا، زرد روئیں پھر بیٹھ گئے اور چہرے پر پھر وہی معصومیت کھیلنے لگی۔ بنت وہب نے آہستہ آہستہ اپنا پیر ہٹایا، اپنے لال کو محبت سے مخمور آنکھوں سے دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ یہ ننھا یتیم، عبداللہ اور آمنہ کے خوابوں کی حسین تعبیر۔ آمنہ چاہتی تھیں چھپ جائیں اور بھووں کے درمیان موم بتی کے شعلے جیسی سرخ چمکتی ہوئی لکیر کو چوم لیں، لیکن جگہ دینے کے خوف سے انہوں نے اپنے آپ پر جبر کیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں سے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپے کا بوسہ لیا اور محبت سے اوڑھنی اڑا دی۔ وہ آہستہ سے اٹھیں اور پلنگ پہ چلی گئیں، لیکن وہ جالے جو یکدم کٹ گئے تھے آہستہ آہستہ پھر بننے لگے۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونک کر آمنہ کے خیالات کی پگڈنڈیاں بدل دی تھیں۔ آمنہ ان پگڈنڈیوں پر ہوتی ہوئی پھر اسی شاہراہ پر آ گئیں اور وہی مہین باریک تار جو ریشم سے زیادہ نرم لیکن فولاد سے زیادہ مضبوط تھے، پہلے آہستہ آہستہ پھر بلا کی تیزی اور شدت کے ساتھ ذہن میں آ کر گھی کی طرح جلنے لگے۔ ابن عبد المطلب کے سارے خواب چونک چونک کر بیدار ہوئے، خاص طور پر اپنے اکلوتے کو بنو سعد کی پرداخت میں بھیجنے کی آرزو اژدہے کی طرح پھنکارتی ہوئی اٹھی اور پورے کائنات کو محیط ہو گئی۔ آمنہ کیا کریں؟ وہ ابا حضور کو کیسے کہہ دیں کہ ان کے یتیم کو بنو سعد کے خیموں میں بھیج دیں؟ حارث مدد کریں گے، لیکن آمنہ اس مدد کی بھیک کیسے مانگ لیں؟ عبداللہ نے ورثے میں چند بکریاں چھوڑی تھیں اور ایک کنیز، اس اثاثے کے ساتھ آمنہ کیسے توقع کر سکتی تھی کہ وہ بنو سعد والوں کی عورتوں کو خوش کر سکیں گی؟ قریش کے دوسرے گھرانے انہیں سونے چاندی سے مالا مال کر دیا کرتے ہیں، ریشمی کپڑوں کے ڈھیر دیتے ہیں، بعض اوقات کوئی اونٹ یا دو چار بکریاں بھی دے دی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ تو ایک قریشی نے اپنا گھوڑا دے دیا تھا۔ ابھی پچھلے ہی سال کی بات ہے کہ بنو سعد کی ایک عورت نے نفیل بن عبدالعزیٰ کے خاندان کے ایک بچے کو پالنے کے عوض 50 تولے چاندی لی تھی۔ اتنی نک چڑھی عورتوں کو آمنہ بنت وہب کیا دے کر خوش کریں گی؟ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد کے خیموں میں نہ گئے، اگر ان کی پرورش مکے کی گندی گلیوں میں ہوئی، تو ان کی صحت، ان کی زبان، ان کے کردار میں وہ پختگی کیسے آئے گی جس سے مرنے والے کے خواب پورے ہو سکیں گے؟ عبداللہ کی روح کیا سوچے گی؟ کیا یہی کہ ادھر میں نے آنکھیں بند کی اور میری بیوی جو زندگی میں مجھے اپنی محبت کا اتنا یقین دلاتی تھی مجھے بھول گئی؟ اسے یہ بھی خیال نہ آیا کہ میں نے اپنی ننھی سی امانت اسے دی ہے اور اپنے خواب ورثے میں چھوڑے ہیں۔ میری بیوی نے میرے خوابوں کی تکمیل کے لیے انگلی تک نہ ہلائی، مگر کیسے پورے ہوں یہ خواب؟ کس طرح ہوں تکمیل ان آرزوؤں کی؟ آمنہ پلنگ پر بیٹھ نہ سکی،
جیسے کسی نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر لٹا دیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، بے دست و پائی کے آنسو۔ بیوہ اپنے سہاگ پر نہیں، اپنی آرزوؤں کی شکست پر رو رہی تھی۔ اسے اپنے آپ پر نہیں، پوری دنیا پر غصہ آ رہا تھا، جس میں پیدا ہونے والا ہر انسان خواب دیکھتا ہے، لیکن ان کی تکمیل کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ اگر خوابوں کی تکمیل ناممکن ہے تو خالق عالم نے خواب کیوں بنائے اور انسان کی ذہن کی تشکیل اس انداز میں کیوں کی کہ وہ خواب دیکھے اور حقائق سے دست و گریباں ہوتا رہے۔ صفحہ نمبر 49 تا 51۔ آمنہ اسی گہری اتھاہ کنویں میں جھانک رہی تھی کہ کمبل ہٹا اور برقع شوربے میں توڑی ہوئی مکئی کی روٹیوں کا گرم گرم پیالہ لے کر آ گئی۔ ناشتہ مالکن حضور؟ برقع کی آواز آمنہ کے خیالوں کی محرابوں میں گونجی اور محرابیں آن واحد میں تحلیل ہو کر رہ گئیں۔ ہاں، آمنہ نے کہا، ہڈیوں کی یخنی ہے۔ بڑی بیگم کا ارشاد تھا آج آپ یخنی نوش فرمائیں۔ بڑی بیگم سردار عبدالمطلب کی تیسری بیوی تھی، جو عبداللہ کی والدہ نہ ہونے کے باوجود آمنہ سے والہانہ محبت کرتی تھیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ بڑی بیگم خود بنو کلب سے ہیں۔ انہوں نے خود کبھی اپنے خاندان کا ذکر نہیں کیا، لیکن قریش کی اکثر شاخوں کے مرد ان کی عزت اسی وجہ سے بھی کیا کرتے تھے کہ وہ سردار قریش کی بیگم ہونے کے ساتھ ساتھ بنو کلب کی چشم و چراغ ہیں۔ لیکن آمنہ بنت وہب کو اس وقت کوئی خیال نہیں تھا۔ رکھ تو برقع، انہوں نے فرمایا۔ کھا لوں گی، ٹھنڈا ہو جائے گا، برقع نے کہا۔ تم کہہ رہی تھی بنو سعد کی کچھ عورتیں یہاں مکہ میں آئی ہیں؟ جی ہاں، میں ایک دو سے خود ملی ہوں۔ قریش کے اکثر بچوں کو ان کے سپرد کیا جا چکا ہے۔ انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ سردار عبداللہ؟ اور آمنہ خود بخود یکایک خاموش ہو گئیں۔ چند سکوت کے بعد بولیں، لاؤ شوربہ برقع۔ اگر بنت وہب یہ پہلے کہہ دیتی تو برقع کی رگوں میں خوشی کے ترانے گونج جاتے، لیکن اب اسے محسوس ہوا کہ مالکن حضور شوربہ کھانا نہیں چاہتی، اپنے غم اور یاس کو اس میں ڈبو دینا چاہتی ہیں، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی، صرف پیالہ بڑھا دیا۔ آمنہ خاموشی سے پیالے کی انگلیوں کے کناروں پر انگلی پھیرتی رہی۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گی، برقع نے بالآخر افسردگی سے کہا۔ کن میں سے؟ بنو سعد والیوں میں سے؟ کہاں؟ یہاں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے۔ لیکن برقع، بنت وہب کہتے کہتے رکی۔ انہوں نے پیالے کو اٹھا کر ادھر ادھر سے دیکھا، جسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں۔ ایسا نہ کہیے مالکن، وہ نہ جانے کیوں چھپاک سے پیڑھی کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ برق کی سی تیزی سے اٹھے۔ اس نے کتان کی اوڑھنی اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی اور اس طرح لپٹے لپٹائے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونک کر بیدار ہو گئے۔ بلند چھوٹی سی پیشانی پر ننھی ننھی سلوٹیں جز بز ہو کر رہ گئیں۔ اون اون کی ہلکی آوازیں سنائی دیں۔ برقع نے ان کا منہ چوم لیا۔ سیب کا ایک موتی تو سب سے زیادہ قیمت پاتا ہے۔ آمنہ برقع کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بنو سعد والوں کے پہلے قافلے کو مکہ میں آئے 3 دن گزر چکے تھے اور ان کے خیمے مینا کی تلہٹی میں نصب تھے۔ یہ جگہ موجودہ نسل کی یادوں سے بہت پہلے، شاید عظیم قصی کے عہد میں، بنو سعد والوں کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ وہ ہر سال ایک خاص موسم میں آتے اور کچھ دن اسی جگہ پر اپنے خیمے نصب کیا کرتے تھے۔ یہ دستور اتنا پرانا تھا کہ اس جگہ پر بنو سعد والوں کی اجارہ داری سی قائم ہو گئی تھی اور مخصوص مہینے کے مخصوص ایام میں کوئی دوسرا قافلہ اس جگہ پر نہ اترتا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مینا کی تلہٹی عام گزرگاہ کے بالکل قریب ہونے کے علاوہ مکہ کے قریب ہر گھر کی کھڑکی کے عین سامنے واقع تھی۔ ابو قبیس کی ڈھلوانوں پر بنے ہوئے مکہ کے مکانات کی ہر کھڑکی اسی طرح کھلتی تھی اور آپ کسی بھی مکان کی کسی بھی کھڑکی میں کھڑے ہو جائیے، یہ جگہ آپ کی نگاہوں کی زد میں ہوگی۔ بنو سعد والے قریشی بچوں کی پرداخت کا ذمہ لینے کا کاروبار کیا کرتے تھے، اور اس کاروبار کا تقاضا یہ تھا کہ جو ہی وہ مکہ میں پہنچے، مکہ کے ہر گھر میں ان کی آمد کی خبر ہو جائے۔ یہ جگہ اسی مقصد کو بڑی حد تک پورا کر دیتی تھی۔ جہاں ان کے خیمے لگے، ہر گھر کو پتہ چل گیا کہ بنو سعد والے آ گئے۔ لیکن اس دفعہ بنو سعد کے خیموں میں وہ پہلی سی چہل پہل نہ تھی۔ ان کے دراز گوشوں کی پسلیاں پھولے ہوئے پیٹوں میں سے دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کی بکریاں مٹیالی کمزور سوکھی سڑی نظر آتی تھیں۔ صرف یہی نہیں،
خود بنو سعد والوں کے چہروں پر بھی وہ رنگت نہ تھی جو بادیہ کی کھلی خشک ہواؤں سے پیدا ہو جایا کرتی ہے اور جس کی سورج کی تپش میں جلی ہوئی سیاہیوں میں سرخیاں چھن چھن کر اور پھوٹ پھوٹ کر دیکھنے والوں کی نگاہوں میں چپتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اس دفعہ ان کے چہرے نسبتاً زیادہ سیاہ تھے۔ ان کی چندھیائی ہوئی آنکھوں میں وہ چمک بہت کم تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اہل مکہ میں بسیار خوری سے پیدا ہونے والی فربئی کو گرسنہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مکی نوجوان اکثر اس تالاب پر جمع ہو جایا کرتے جو تلہٹی ہی میں ذرا فاصلے پر قدرتی چٹانوں سے گر جانے کی وجہ سے بن گیا تھا اور جس میں برسات کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ صفحہ نمبر 52 تھا 54۔ بنو سعد کی نوجوان چنچل چھوکریاں خیمہ استدا کرنے کے بعد سراہیاں اور مشکیزیں کندھوں پر اٹھائے اس تالاب کا شیر گرم اور کچھ کچھ کھاری پانی بھرنے کے لیے آ جایا کرتی تھیں۔ ہر مکی نوجوان اس حقیقت سے واقف تھا کہ یہ صحرا زادیاں عصمت و عفت کی دیویاں ہیں اور ان کی طرف نگاہ غلط ڈالنا یا کسی بھی سفلی جذبے کے ساتھ دیکھنا اپنی موت کو آواز دینا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ قبیلے کو امداد کے لیے نہیں پکارتی بلکہ ان کے ہاتھ برق کی سی تیزی کے ساتھ نیمچوں سے مسلح ہو جاتے ہیں اور سینوں میں ڈوب کر ابھرنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ اسی لیے تالاب پر آنے والے کسی مکی نوجوان کے ذہن میں ان صحرا زادیوں کے متعلق کبھی کوئی خوش فہمی پیدا نہیں ہوئی اور وہ کبھی اس غرض سے تالاب پر نہیں آئے۔ اس کے علاوہ ان آنے والیوں میں سے اکثر کی دودھ کی بہنیں ہوتی تھیں اور وہ اس انتہائی نازک اور مقدس رشتے کا احترام ان کے نزدیک ضروری نہ تھا، لیکن بغلوں میں چھپے ہوئے نیمچے اس رشتے کا احترام کروانے میں ہمیشہ بے باک ثابت ہوئے تھے۔ اسی لیے اس کا احترام کیا جاتا تھا، لیکن بائی ہما مکی نوجوان اس تالاب پر جمع ہو جایا کرتے اور نوجوان صحرا زادیوں سے نوک جھوک ہونے لگتی۔ یہ نوجوان بادیہ بنو سعد کی کھلی آزاد ہواؤں میں ڈھلی ہوئی زبان کو اپنے کانوں سے سننا چاہتے تھے۔ چست، حسین اور رنگین فقرے نئے ڈھلے ہوئے سکوں کی طرح کھنکتے اور مکی نوجوان جنہیں شعر و ادب کا چسکا گھٹی میں ملتا تھا اور جو فصاحت اور بلاغت پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر ہمیشہ تیار ہوا کرتے تھے، ان نغمات آفرین فقروں کا گھنٹوں مزہ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس دفعہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ بنو سعد کی ٹکسال کے یہ سکے بھی کچھ نرم پڑ گئے تھے۔ اپنی عادت کے مطابق مکی نوجوانوں کے غول تالاب پر پہنچے۔ بنو سعد کی کنواری اور بیاہی ہوئی بیویاں حسب دستور اپنے لچکتے اور ڈھلکتے کندھوں پر چھاگلیں اور مشکیزیں لے کر بھی آئیں۔ نوجوانوں نے فقرے بازی کی ابتدا بھی کی اور اس امید پر گوشبر آواز بھی ہوئے کہ ابھی کسی چنچل زبان سے کوئی مچلتا ہوا فقرہ آئے گا اور وہ اسے اپنی نجی محفلوں میں لے جائیں گے کہ مدتوں تک اس سے محفوظ ہوا جائے۔ لیکن ایک افسردہ خاموشی کے سوا ان فقروں کا کوئی جواب نہیں آیا۔ بنت بادیہ پانی بھرنے میں مشغول رہیں اور جب پانی بھر لیا تو چھاگلیں اٹھا لیں، مشکیزیں کندھے پر لادے گئے اور قدم کنکروں کو رگڑتے ہوئے چلنے لگے۔ نوجوانوں کو سخت حیرت ہوئی تھی، ان کے ذہن اسٹو میں لگ گئے تھے۔ آخر مکہ کے کوچو بازار میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ اس سال بنو سعد میں شدید قحط پڑا ہے، جس کی وجہ سے بادیہ نشینوں کو شدید مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جنہوں نے ان کی روحوں کو افسردہ کر دیا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اس قحط کی وجہ سے ان کی دراز گوش اور بکریاں بہت بڑی تعداد میں مر گئیں اور قبیلے کی اقتصادی حالت سخت ابتر ہو گئی۔ یہ خبر سن کر مکہ کے نوجوانوں کو تو پسمردہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سال وہ بنو سعد کی ٹکسالی زبان کے نئے نئے فقرے اور لطیفے نہ سن سکیں گے۔ لیکن اس خبر نے ان گھرانوں میں بھی تشویش کی لہر دوڑا دی جو اپنے بچوں کو بنو سعد والوں کے سپرد کرنا چاہتے تھے۔ کئی بچے مہینوں سے اس قافلے کا انتظار کر رہے تھے اور والدین بنو سعد والوں کی آمد پر بہت خوش ہوئے تھے کہ ان کے بچوں کو صحیح دودھ، صحیح تربیت اور صحیح آب و ہوا میسر آ جائے گی۔ لیکن قحط کی خبر نے اکثر لوگوں کے جوش و خروش کو ٹھنڈا کر دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ بنو سعد والے پہلے سے کئی گنا زیادہ معاوضہ مانگیں گے اور قحط کی وجہ سے جو نقصان انہیں برداشت کرنے پڑے ہیں بچوں کے والدین سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ تشویش غلط بھی نہ تھی۔ بنو سعد والوں نے واقعی معاوضے مانگتے وقت کسی کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ اتنی بڑی بڑی رقمیں سنائیں کہ قریشیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دراز گوش اور بکریاں مانگی، سونا مانگا، درہم دینار مانگے، کپڑے اور گندم مانگی۔ اتنا کچھ مانگ لیا کہ اگر قریشی یہ سب کچھ دینے پر آمادہ ہو جاتے تو قحط کی ساری بربادیاں بنو سعد کے صحراؤں سے نکل کر چند قریشی گھرانوں میں سمٹ آتی۔ اس لیے مطالبے نہیں مانے گئے۔ ایک کے بعد دوسری دودھ پلانے والی آئی اور کسی کے ساتھ سودا طے نہ ہو سکا۔ 3 دن اسی حیض ویز میں گزر گئے۔
اور اسی وجہ سے بنو سعد والوں کے خیمے چہل پہل تو درکنار زندگی کے معمولی نشانوں تک سے خالی معلوم ہونے لگے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان میں زندہ انسان نہیں، کچھ بت ہیں جو کسی پراسرار کل کی مدد سے گھوم رہے ہیں۔ بچے رونا بھول گئے تھے، بکریاں منمناتی تھیں، لیکن کتنی بے جان آواز تھی، گویا شکوہ کر رہی ہوں۔ یہاں تک کہ بنو سعد والوں کا الاؤ بڑی جلدی سرد پڑ جاتا۔ کہاں تو یہ عالم تھا کہ ادھر مکہ کی طویل رستی سرمئی شام رات کی تاریکیوں میں سمٹ کر آسمان سے ہٹی اور بنو سعد کے خیموں کے وسط میں الاؤ جلنے لگے۔ جھوپڑیوں کی خشک جھاڑیاں اور ہرمل کی سوکھی شاخوں خیموں کی بلندی سے بھی 2 ہاتھ اونچے لپکتے ہوئے شعلوں میں چٹکنے لگتی۔ لمبے لمبے گیت شروع ہوئے اور مکہ کی ساکن فضاؤں پر نقرئی اور طلائی چادر کی طرح جھوم جھوم کر چھانے لگے۔ قہقہوں کی دل فریب آواز سے مکے کی ساکن راتوں میں زندگی کے فوارے اچھلنے لگے، ناچ ہونے لگے، اور مکہ کے جوان ان آزاد سرمستیوں سے لطف اٹھانے کے لیے رات گئے ان خیموں کے ارد گرد منڈلاتے رہے۔ صفحہ نمبر 54 تا 56۔ کہاں آج یہ عالم تھا کہ خیموں کے وسط میں آگ تو جل رہی تھی، لیکن اس کے شعلے اتنے مدھم، اتنے کمزور تھے کہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ان کی گرمی تک کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ عورتیں موجود تھیں، ان کے گود میں ان کے اپنے بچے خوش چھاتیوں سے دودھ کا آخری قطرہ تک چوس لینے کے بعد بلک بلک کر سو گئے۔ جوان اور ادھیڑ عمر بھی موجود تھے، لیکن سب خاموش تھے۔ کوئی بات ہوتی بھی تو دھیمی افسردہ آواز میں صرف سن لی جاتی، اور خاصے غور و فکر کے بعد اگر مجبوراً جواب کی ضرورت محسوس بھی ہوتی تو اسے مختصر ترین لفظوں میں یوں لڑکھا دیا جاتا گویا لفظوں سے پیچھا چھڑایا جا رہا ہے۔ اور یہ انتہائی تکلیف دہ مہمان تھے جنہیں بڑی مشکلوں سے رخصت کیا جا سکا ہے۔ لیکن اس افسردہ خاموشی گفتار سے اس شعوری اجتناب کی دبیس چادروں کی تہ میں کتنے شور اور کتنے ہنگامے پوشیدہ تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ پر قحط کی زہرا گدازیوں پر غور کر رہے تھے، سب ایک ہی موضوع پر سوچ رہے تھے، اور مسلسل 3 دن سے ایک ہی موضوع ذہن کی ہر محراب میں ایک قیامت آفرین شور بن کر گونج رہا تھا۔ اگر انہوں نے اپنے مطالبات میں کمی نہ کی اور اگر قریشیوں نے انہیں ماننے سے انکار پر اصرار کیا تو کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب ہر شخص کے ذہن میں آتا تھا، اور اس جواب سے دل ہی دل میں پناہ مانگ کر فوراً یہ سوچنے لگ جاتا تھا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ مطالبات کو کم کر دیا جائے اور کسی بھی قیمت پہ قریشی بچوں کو لے لیا جائے۔ کچھ نہ ہونے سے تو کچھ بہتر ہے۔ یہ منطق سبھی کی سمجھ میں آ رہی تھی، سب اپنی اپنی جگہ اسے معقول سمجھ رہے تھے، اور ہر دل کا ایک نہ ایک گوشہ ایسا تھا جو اس خیال کو اپنی پوری قوت سے اپنے تک محدود رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر مکے والے اس قحط کا بدلہ انہیں کیوں دیں جو دیوتاؤں کے قہر بن کر ان پر ٹوٹا۔ بادل نہیں آئے، بارش نہیں ہوئی، زمین گھاس کے معاملے میں کنجوس بن گئی، اس نے اپنے سینے پہ کھڑے ہوئے درختوں کو پتوں تک کے سبز نہیں ہونے دیا، مکہ کے یہودیوں سے زیادہ سنگ دل بن گئی۔ ان کی اپنی زمین جو ہر سال مہربان ماں کی طرح ان کی پرورش کیا کرتی تھی اور اپنی تہوں میں چھپے ہوئے خزانے ان کے سامنے اگل دیا کرتی تھی، ان سب باتوں میں قریشیوں کا کیا قصور تھا؟ لیکن یہ ساری باتیں، الفاظ کا یہ بے پایاں سمندر اگلے کون کہہ دے ان سب باتوں کو اور قبیلے میں نکو بن جائے۔ آخر یہ معمولی بات نہ تھی۔ قبیلے نے بادیہ بنو سعد سے چلتے وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت زیادہ معاوضہ لیا جائے گا۔ اس فیصلے میں سبھی شامل تھے، اب اس پر سے پلٹ جانے کی ہمت کون کرے؟ اس لیے سب اپنے دلوں کی اس عظیم فلک گیر غوغے کو خاموشی اور گفتار سے شعوری اجتناب کے دبیس پردوں میں چھپائے ہوئے تھی، اور جب کسی زبان سے کوئی سوال اچھل پڑتا تو سب اپنی اپنی جگہ پر سہم جاتے کہ مبادا ان کے دل کے وہ گوشے بے نقاب ہو جائیں جس میں انہوں نے یہ خیالات چھپا رکھے ہیں۔ اسی لیے وہ کم سے کم لفظوں میں اپنا مفہوم ادا کرنے کی کوشش کرتے اور مصنوعی خاموشی کی ایک اوٹ میں دبک جاتے۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا اور آخر ایک نے اپنے دل کے طوفان کو دبانے کا دوسرا رستہ سوچا۔ ہر سوتا تو کچھ لطف رہتا، ہاں دوسرے نے کہا 2-4 لطیفے ضرور ہو جاتے، بڑا خوش باش آدمی ہے۔ کون نہیں ہے، ایک عورت بولی۔ قبیلہ بنو سعد کی خوش باشی تو حجاز بھر میں مشہور ہے، لیکن ہرس قبیلے کی ناک ہے، اسی لیے شاید قحط کا سب سے زیادہ اثر اسی پر ہوا ہے۔ اور پھر خاموشی طاری ہو گئی، کیونکہ وہ جس پگڈنڈی کے ذریعے فرار کی ترکیب سوچی گئی تھی یک اسی راستے سے آن ملی تھی جس کے مسافر سب تھے لیکن جس سے سب ڈر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ایک کونے سے ایک دوسری آواز
ایک دوسری عورت کی آواز خرخرائی۔ حلیمہ بھی تو نہیں آئی؟ سب ہنس دینا چاہتے تھے لیکن مسکرانے سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اڑ کر آ جاتی، جواب لڑکا دیا گیا۔ لیکن بھائی ہمہ سب محسوس کر رہے تھے کہ یہ ایک ایسا رستہ ہے جس پر بے کھٹکے چلا جا سکتا ہے، اسی لیے الاؤ کے گرد کچھ زندگی سی دکھائی دینے لگی۔ اس کے دراز گوش کی حالت نہیں دیکھی تھی، بالکل ہڈیوں کا پنجر ہو کر رہ گیا تھا، قدم اٹھانے مشکل تھے۔ ہرس بیچارے نے تو کئی دفعہ آنے کا ارادہ کیا تھا، دراز گوشی کی حالت کے سفر کے قابل نہ تھی، مگر وہ رک نہیں سکتے، آئیں گے ضرور۔ حلیمہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ وہ ضرور آئیں گی، اگر رہ جائیں گی تو کھائیں گی کہاں سے؟ میرا خیال ہے حلیمہ کسی نہ کسی طرح چل پڑی ہوں گی، لیکن اب تک انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ شاید کل تک آ جائیں، پیدل ہی آنا پڑے گا، باولی ہوئی ہو، اتنا لمبا سفر اور وہ بھی صحرا کا، پیدل ہوا ہے کبھی؟ اور بات دراز گوش پہ پلٹ آئی۔ یہ واقعہ تھا، ہرس نے دراز گوش پر خیمے وغیرہ لادنے کی بہت کوشش کی، لیکن ایک مدت سے صحیح چارہ نہ ملنے کی وجہ سے جانور بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ہرس کی بکریوں پر سب سے زیادہ آفت آئی تھی۔ جتنی اچھی اچھی بکریاں تھیں موت کا شکار ہو گئیں، جو بچی ان کا دودھ سوکھ گیا، اور دودھ آتا بھی کہاں سے؟ گھاس کا ایک ڈنٹھل بھی انہیں میسر نہیں آ سکا۔ صفحہ نمبر 57 تھا 59۔ خوش سالی ہی بڑی شدید تھی، قحط ہی بڑا ظالم تھا، اور پگڈنڈی پھر اسی خطرناک رستے کی طرف مڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نیند آ گئی۔ ایک نے اس خطرناک رستے کو دور سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور لمبی جمائی لیتے ہوئے کہا۔ سب جانتے تھے کہ نیند نہیں آئی، لیکن سب محسوس کر رہے تھے کہ اگر قبیلے کے پہلے سے فیصلے کو برقرار رکھنا اور اس پر مزید بحث سے بچنا ہے تو مجلس برخاست کرنا ہی ہوگی۔ اسی لیے اس فقرے نے گویا جادو کر دیا۔ سب فوراً اٹھ گئے اور نیند کا استقبال کرنے کے لیے اپنے اپنے خیموں کی طرف چل دیے۔ بنو سعد کے خیموں پر گزشتہ راتوں کی طرح ایک دفعہ پھر ایک ہنگامہ پرور سناٹا چھا گیا، لیکن کوئی نہیں سویا۔ سب خیموں کی چھتوں کی درزوں میں سے آسمان پر بکھرے ہوئے ستاروں کی آنکھ مچولی دیکھتے رہے کہ یکایک یا محشر بنو سعد کی پرزور آواز سنائی دی۔ ہرس! یہ لفظ ہر ایک کے ہونٹ پر ابھرا اور چند لمحوں میں خیموں کے پردے بے ترتیبی کے ساتھ اٹھے اور لوگ باہر آ کر دیکھنے لگے۔ دور گہرے اندھیرے میں سائے لرزتے ہوئے سے قریب آ رہے تھے۔ ہرس! ایک نے پکار کر کہا۔ ہاں! اندھیرے میں ملفوف سائے نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا اور لوگ بھاگ پڑے۔ خیمے سے کچھ دور ایک دراز گوش ہانپ رہا تھا، جس کی تھوتنی میں سے زبان لٹک رہی تھی اور گلے کا پٹا ایک نوجوان کے ہاتھ میں تھا۔ استقبال اور خوش آمدید کا ایک غلغلہ سا پیدا ہوا اور وہ خیمہ گاہ جس پر گہرا سکوت گویا لپیٹ دیا گیا تھا یکایک چہچہانے لگی، جسے جنگل میں صبح کی پہلی کرن در آئی ہو اور اس نے زندگی کو بیدار کر دیا ہو۔ اونگتے ہوئے الاؤ میں جھڑ بیری کی جھاڑیاں پھینکی گئیں، جن کی پتلی روکھی شاخوں پر ننھے شعلے شریر بچوں کی طرح ناچتے ہوئے چڑھنے لگے اور پھر یکایک مل کر ایک بڑے شعلے میں بدل گئے۔ سرخ ننھے شعلوں کا ہجوم وحدت بن کر چمک اٹھا۔ سرخ شعلے گرد آلود چہرے پر ناچنے لگے۔ حلیمہ کہاں ہے؟ ایک سوال ہوا اور ہرس پیچھے ہٹ گیا۔ سرخ روشنی ایک تھکے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کی بلائی لینے لگی، جو دراز گوش پر لائے ہوئے پرانے بید مجنوں کے ڈھیر کی اوٹ میں سے دکھائی دے رہا تھا۔ ایک حسین جوان، تندرست لیکن تھکا ہوا، گرد سے اٹا ہوا، کلفتوں میں دبا ہوا چہرہ، جس کی سنجیدہ ملاحتیں گرد، تھکن اور کلفت کے پردے چیر کر ظاہر ہو رہی تھی۔ سوالات کی بوچھاڑ بھادوں کی چھینٹوں کی طرح پڑی اور دراز گوش چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ہرس مردوں کی ٹولی میں اپنے سفر کے حالات سناتا رہا۔ اسے معلوم بھی نہیں ہوا کہ کب اور کس وقت دراز گوش پر سے سامان اتارا گیا، خیمہ نصب ہو گیا۔ اس کی بچیاں شیما اور انیسہ مزے سے بیٹھ کر ستو کھانے میں مصروف ہو گئیں۔ ہرس کا سفر خاصا دشوار تھا۔ راستے میں ایک آدھ بار اسے صحرائی بگولوں نے بھی گھیر لیا تھا، لیکن وہ بھری بھری چٹانوں کی اوٹ میں بچتا ہوا نکل آیا۔ لیکن اصل وقت دراز گوش کی وجہ سے ہوئی۔ اس سے ایک قدم نہ اٹھتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ دراز گوش نہیں، کوئی بھاری سل ہے جسے ہرس کو ریت پر کھینچنا پڑ رہا ہے۔ ہرس کو بڑا افسوس تھا کہ اس نے کئی دفعہ غصے میں آ کر دراز گوش کو بڑی بے رحمی سے پیٹا۔ دراز گوش بیچارے کا کیا قصور؟ اسے کھانے کو نہ ملے تو وہ چلے کیسے؟ لیکن ہرس کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ اسے مکہ میں پہنچنا ہی تھا، نہ آتا تو وہ خود کہاں سے کھاتا،
اور دراز گوشت کو کہاں سے کھلاتا۔ قریب قریب یہی تجربہ سب کو ہوا تھا، اور یہ ضروری تھا کہ ان لوگوں کے دراز گوشت ہرس سے زیادہ طاقتور تھے، اسی لیے بھاری سل نہیں بنے جیسے ریت پر کھینچنا پڑا ہو۔ سفر آسانی سے کٹ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود سفر میں کوئی ایسی بات نہ تھی جسے سنایا جاتا اور اسی انہماک سے سنا جاتا۔ لیکن ہرس کا انداز بیان قبیلہ بنو سعد کے ہر بچے میں مشہور تھا۔ زبان کی پاکیزگی اگر عرب بھر میں قبیلہ بنو سعد کے طغرائے امتیاز تھی، تو ہرس اور حلیمہ اس لحاظ سے قبیلہ بنو سعد کے دل اور دماغ تھے۔ خاص طور پہ ہرس، وہ تو ہر بات کو داستان بنا دیتا تھا اور اس خوبصورتی سے بیان کرتا تھا کہ سننے والے مبہوت ہو کر بیٹھ کر سنا کرتے۔ یہی ہرس آج اپنے سفر کے حالات سنا رہا تھا اور قبیلے والے دم بخود بیٹھے سن رہے تھے۔ حیرت، سنسنی، مزاح، تذبذب، ہر چیز اس کے بیان میں تھی۔ جادوگر ہرس نے روزمرہ کے تجربوں کو اپنی طلاقت زبان سے حیران کن داستان بنا دیا تھا، اور یہ سلسلہ بڑی دیر تک جاری رہتا، کیونکہ 3 دن کی موت جیسی خاموشی کے بعد خیموں میں زندگی نے قدم رکھا تھا۔ ایک ہی سمت، ایک ہی انداز اور ایک ہی موضوع پر مسلسل 3 دنوں تک سوچ سوچ کر سب لوگ اکتا چکے تھے۔ ہرس نے ان اکتاہٹوں کو بند توڑ دیے اور زندگی پھر اچھلتی کودتی رواں دواں ہو گئی۔ ممکن تھا کہ کسی طرف سے گانے کی فرمائش ہو جاتی، لیکن ایک تو آنے والے تھکے ہوئے تھے، دوسرے حلیمہ نے قبیلے کی عورتوں سے کچھ ایسی باتیں سن لی تھیں جو کافی پریشان کن تھیں۔ وہ مزید بیٹھنا نہیں چاہتی تھیں اور چاہتی تھیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے خیمے میں چلی آئے۔ صفحہ نمبر 59 تا 61۔ ہرس، تم تھکے نہیں؟ حلیمہ نے بالآخر بیچ میں ٹوک دیا۔ بہت۔ بات ختم ہو لینے دو حلیمہ، سننے والوں میں سے ایک نے مزاح کرکرا ہوتا دیکھ کر کہا۔ ان کی باتیں کبھی ختم ہوئی بھی ہیں؟ اب سو جانا چاہیے۔ صبح نور کے تڑکے کے ساتھ اصاف اور نائلہ کے استحان پر طواف کو جانا ہے۔ بس تم چلو، میں آیا۔ اور ہرس نے بات پھر سے چھیڑ دی۔ واقعے کا ربط کچھ بننے لگا تھا کہ ہرس کی نگاہیں حلیمہ پر چلی گئیں جو عبداللہ کو گود میں لیے الاؤ کے اس پار کھڑی تھی۔ ہرس نے شولوں کی اوٹ میں حلیمہ کو دیکھا اور بولا، بس یوں، اور جلدی جلدی بات ختم کر دی۔ سفر کا خاتمہ کیونکہ جلدی ہوا تھا، اسی لیے سننے والے خاصے بدمزہ ہوئے، لیکن میاں بیوی کی تھکن کا سب کو احساس تھا، اسی لیے چپ ہو گئے۔ حلیمہ نے عبداللہ کو احتیاط سے انیسہ اور شیمہ کے پہلو میں لٹا دیا، جو خوب پیٹ بھر کر ستو کھا لینے کے بعد پورے سکون کے ساتھ سو گئی تھی۔ کچھ سنا؟ اس نے ہرس کی طرف دیکھے بغیر کہا، جو سر کا رومال اتار کر اس پر سے گرد جھاڑ رہا تھا۔ کیا؟ قریشی ہمارے مطالبات نہیں مانتے، کہتے ہیں معاوضہ بہت زیادہ ہے۔ ہرس کی بے توجہی ایک جھٹکے کے ساتھ ٹوٹی اور وہ سراپا توجہ بن گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ قریشی کہتے ہیں کہ بچوں کی پرداخت کا جو معاوضہ بنو سعد والے طلب کر رہے ہیں، اتنا ہے کہ ان سے دو لونڈیاں خریدی جا سکتی ہیں، اور بنو سعد کے خیموں کی ہوا بھی، اور وہ زبان بھی جو ہم لوگ ان کے حلقوم میں اتارتے اور انہیں سردار بنا دیتے ہیں۔ بڑے ہی احسان ناشناس ہیں یہ قریش۔ دینے والے لینے والے کی نظروں میں ہمیشہ احسان ناشناسی ہوا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ باپ دادا کے وقتوں سے جو معاوضہ چلا آ رہا ہے، آخر اس میں یکدم اتنا اضافہ کون قبول کرے گا؟ لیکن باپ دادا کے وقتوں میں ایسا قحط کب آیا تھا؟ اس سے قریشیوں کو کیا سروکار؟ اپنی خوشی سے کوئی دے دے، یہ اور بات ہے۔ ہم مطالبہ تو نہیں کر سکتے، مگر یہ قبیلے کا فیصلہ ہے۔ معاوضہ وہی ہوگا جو ہم مانگیں گے، ورنہ قریشی بچے بنو سعد کی زبان اور صحت مند آب و ہوا سے محروم کر دیے جائیں گے، اور بنو سعد والوں کی بلا سے گویا دوسرا قحط۔ مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھائیں گے کہاں سے؟ بہت نہیں، تھوڑا صحیح کچھ تو ملے گا۔ پھر وہی بات، دراز گوشت چل نہیں سکتا، مگر حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اسے چلنا ہی ہوگا، ورنہ کھائیں گے کہاں سے؟ بہتر پہنچ گئے مکہ میں، قریشی ہمارا مطالبہ نہیں مانتے، ان کا کہا ہمیں ماننا ہوگا، بہت نہیں، تھوڑا صحیح آخر۔ اور ہرس کا جوش یکدم ٹوٹ گیا اور تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر آپ دھیمے انداز میں بولا، ٹھیک ہی تو ہے، واقعی یہ ضد گویا دوسرے قحط کی دعوت دینے والی بات ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہہ دیا ہے سب کو۔ حلیمہ سعدیہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی، بالکل صاف،
کوئی لے نہ لے، میں مکہ سے بچہ ضرور لے کے جاؤں گا۔ قبیلے والے اگر غلط فیصلہ کرتے ہیں تو میں ان میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل ہو سکتی ہے، تم نے بہت اچھا کیا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس قسم کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ بہرحال تم نے بہت اچھا کیا جو سب کے کان کھول دیے۔ صبح صاف اور نائلہ کے استحانوں کا طواف کرنے کے بعد تم چلی جانا، طواف بعد میں دیکھا جائے گا۔ توبہ کرو، یعنی واہ، آپ تو بالکل دیوتاؤں کی منکر ہو گئی۔ جوش میں جانتی ہو دونوں خدا کی بیٹیاں ہیں اور بڑی گڑبڑ والی بات ہے انہیں ناراض کرنا۔ صبح سب سے پہلے کام طواف اور پھر بہرحال دیکھا جائے گا، اب سو جاؤ۔ سو جاؤں؟ ہاں سچ، نہیں تو کیا، لیجئے سو گئے۔ ہر دونوں بچیوں کے پاس لیٹ گیا، اس نے کمبل ٹھیک کر کے بچیوں پر اڑا دیا اور شفقت سے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کتنے ظالم ہوتے ہیں بعض لوگ۔ اس نے دوسرا موضوع چھیڑا، اپنی چاند سی بچیوں کو کس طرح زندہ گاڑ سکتے ہیں۔ لیکن حلیمہ کی طرف سے کوئی رسید نہیں تھی، اسی لیے حرص کو مجبوراً آنکھیں بند کر لینا ہی پڑی۔